857 ہجری میں مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح ہوئی جس کی خوشخبری صدیوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل کی اولاد خلافت عثمانیہ کے یہ سلطان فتوحات پر فتوحات کر رہے تھے، لیکن یورپ کی طرف ابھی تک قدم نہیں رکھا تھا کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی فصلیں بہت مضبوط تھیں، اس کے صرف ایک طرف خشکی اور باقی جانب سمندر ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات تھیں۔ کئی دفعہ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکروں کے لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ شہر پر کم از کم 24 دفعہ حملہ ہوا۔ سب سے آخری حملہ مسلمانوں کے عظیم الشان سپہ سالار سلطان محمد فاتح نے کیا اور اس نے ہی یہ فتح حاصل کی۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملے کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ ان کا مقصد بن چکا تھا۔ پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن یہ بنتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے دو اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھی۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل سے توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی۔ ان توپوں کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹی توپیں بھی تھیں جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوشش میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہوئے۔ کئی مرتبہ مشیروں اور وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم الشان سلطان، جو اس وقت میدان میں سپہ سالار کا کردار بھی ادا کر رہا تھا، استقامت کا پہاڑ بن کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ 29 مئی 1453 آج محاصرے کو 54 دن ہو چکے تھے۔ سلطان محمد اور اس کی فوج نے رات عبادت اور دعا میں گزارنے کے بعد نماز فجر ادا کی۔ اور شہر پر زبردست حملہ کیا۔ توپوں کی گولہ باری کی وجہ سے جس جگہ شگاف تھا وہاں گھمسان کا رن پڑا۔ سلطان محمد نے خود کمان سنبھال کر ایک شدید اور تازہ دم حملہ کروایا۔ ادھر رومی بھی بڑے بے جگری سے لڑے، لیکن ادھر سلطان محمد بذات خود بھی بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال بن گئے۔ سلطان محمد کے شاہی دستے نے سلطان کی کمان میں آ کر ایسا کاری حملہ کیا اور شاہی دستہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے عثمانی فوج داخل ہوتی چلی گئی اور قسطنطنیہ کے اس بڑے قلعے کی دیوار پر عثمانی پرچم لہرا دیا۔ یہ شہر سلطان محمد نے فتح کر دکھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مصادق ٹھہرایا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی اپنا سر اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جھکا دیا۔ سلطان محمد وہ نوجوان تھا جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے ہی باکمال اور بہترین قرار دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا اور وہاں پر مسلمانوں کو عبادت کرنے کے لیے اجازت دی گئی۔ رومیوں کے بیوی بچوں اور ان کی عبادت گاہوں کو اور ان کی دولت کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، کوئی لوٹ مار نہ کی گئی اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ آیا صوفیہ جو کہ کسی زمانے میں بازنطینی سلطنت کا حصہ ہوا کرتی تھی، اب مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایسی ایک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔